السلام علیکم۔ آج ہم ایتھیزم کے سب سے بڑے اعتراض کا پوسٹ مارٹم کریں گے جو مذہب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ اگر خدا واقعی چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں تو اس کے درمیان میں انبیاء اور رسولوں کا واسطہ کیوں رکھا؟ وہ براہ راست ہر انسان کے دل پر وحی کیوں نہیں اتار دیتا؟ بظاہر یہ سوال بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا یہ سلسلہ دراصل اللہ کی کوئی مجبوری نہیں بلکہ اس کائنات کے نظام اور خود ہماری حفاظت کا تقاضا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بھیجتا اور ہر انسان سے براہ راست کلام کرتا تو یہ دنیا امن کی جگہ بدترین فساد کا گھر بن جاتی۔ آج ہم اسی غلط فہمی کا قرآن اور عقل کی روشنی میں ازالہ کریں گے۔ خالق اور مخلوق کے وجود میں زمین و آسمان کا نہیں بلکہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ اللہ نور ہے اور وہ پاک ذات ہے، جبکہ ہمارا وجود مادی اور کمزور ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 کا وہ لرزخیز منظر یاد کرے جب حضرت موسیٰ جو اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ کو براہ راست دیکھنے کی خواہش کی۔ عرض کیا، ربی ارینی انظر الیک، اے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملا، لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر جب اللہ نے پہاڑ پر صرف اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ سخت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، ذرا سوچیں اگر ایک پیغمبر براہ راست تجلی برداشت نہیں کر پا رہا تو میں اور آپ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، ایک عام انسان ہے، ہم اللہ کے براہ راست کلام کا بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو منتخب کیا، ان کے دلوں کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ اس باری پیغام کو وصول کرے اور پھر اسے ہماری زبان اور ہماری سمجھ کے مطابق ہم تک پہنچائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اسے ہمیں جننے سے بچا لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اب ذرا ایک لمحے کے لیے ایتھیسٹ یعنی ملحدین کی بات مان لیتے ہیں۔ فرض کرے اللہ ہر انسان سے براہ راست بات کرتا۔ انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ ہر انسان کا ذہن اور سمجھنے کی صلاحیت الگ ہے، ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ اگر ہر شخص یہ دعویٰ کرتا کہ مجھ سے خدا نے یہ کہا تو دنیا میں سچ جھوٹ کا معیار ختم ہو جاتا۔ ہم میں سے ایک شخص کہتا خدا نے مجھے کہا ہے کہ قتل کرنا جائز ہے، آپ کسی کو بے گناہ قتل کر سکتے ہیں۔ دوسرا اٹھتا، نہیں، خدا نے مجھے کہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب فیصلہ کیسے کرتے کہ کون سچ بول رہا ہے؟ کیا یہ اس شخص کا ذہنی وہم ہے یا واقعی خدا کی آواز؟ ہر ایک شخص اپنی ذات میں خدا بن بیٹھتا۔ معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ایک متفقہ قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نے انبیاء کو بھیج کر اور انہیں معجزات دے کر اس بات کو یقینی بنایا کہ حق ایک ہی رہے، ہر کسی کی ذاتی رائے دین نہ بن جائے۔ انبیاء وہ منتخب نمائندے ہیں جن کے پاس اللہ کی مہری تصدیق ہے تاکہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے زمین پر فساد نہ پھیلائے۔ تیسری بات، انسانی عقل صرف کتابی باتوں یا نظریات کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھ سکتی جب تک آنکھوں کے سامنے عملی نمونہ ماڈل نہ ہو۔ اگر اللہ صرف کتاب آسمان سے اتار دیتا تو وہ صرف الفاظ ہوتے۔ قرآن کہتا ہے صبر کرو، لیکن جوان بیٹے کی موت پر صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ حکم ہے کہ معاف کرو، لیکن دشمن کے قابو میں آنے کے بعد معاف کیسے کیا جاتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب الفاظ نہیں، کردار دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے انسانوں میں سے پیغمبر اس لیے بھیجے تاکہ وہ ان احکامات کو جی کر دکھائے۔ اگر فرشتہ آتا تو ہم کہتے یہ تو فرشتہ ہے، اسے بھوک پیاس نہیں لگتی، ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے عمل کریں گے؟ نبی کا انسان ہو رہا ہمارے لیے حجت ہے کہ دیکھو ایک انسان ان تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے، لہٰذا تم بھی کر سکتے ہو، تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اب آخری سوال، اتنے سارے پیغمبر 1,24,000 کیوں؟ ایک ہی کافی تھا۔ وجہ یہ ہے کہ انسانی شعور نے وقت کے ساتھ ارتقاء، ایوولوشن کیا ہے۔ زمانہ قدیم کا انسان سادہ تھا، آج کا انسان جدید ہے، پیچیدہ ہے۔ جیسے ایک استاد بچے کو پہلے الف با سکھاتا ہے، پھر جملے بناتا ہے اور پھر اعلیٰ تعلیم۔ آپ پہلی جماعت کے بچے کو یونیورسٹی کا نصاب نہیں پڑھا سکتے، آپ ان کو پی ایچ ڈی کا، ایم فل کا یا ایم ایس کا نصاب نہیں پڑھا سکتے۔ ہر دور کے مسائل الگ تھے۔ قوم لوط کا مرض الگ تھا، اس کا مسئلہ الگ تھا۔
قوم شعیب کا مسئلہ ناپ تول کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہر قوم کو ان کے ذہنی معیار کے مطابق تعلیم دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت عمارت کی آخری اینٹ۔ جب انسانیت کا شعور بالغ ہو گیا تو اللہ نے آخری نبی کو بھیجا اور نبوت ختم کر دی، کیونکہ اب ہمارے پاس مکمل ضابطۂ حیات قرآن موجود ہے، مکمل کوڈ آف لائف قرآن مجید جو قیامت تک کافی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کا براہ راست بات نہ کرنا ہماری حفاظت کے لیے ہے، کیونکہ ہم اس بوجھ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہر کوئی وحی کا دعوے دار ہوتا تو دنیا فساد کا گھر بن جاتی۔ ہمیں صرف قانون نہیں بلکہ عمل کرنے والا رول ماڈل چاہیے تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ نظام نبوت ہی ہے جس نے انسان کو جانوروں کی سطح سے اٹھا کر اخلاقیات کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ یہ جو 1,24,000 انبیاء، پیغمبر، رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے، اس کے لیے پیرامیٹر کیا ہے، میزان کیا ہے، ہم کیسے اس کو تول سکتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہے۔ اگلی جو ویڈیو ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔